السلام علیکم، پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، ایسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں. اور اگر آپ ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر کال کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ عبداللہ بھٹی صاحب کے ہر پرابلم کے سلیوشن بتانے کے بعد آپ کے گھروں میں کوئی بھی مسئلہ رہتا ہوگا. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعائیں قبول نہ ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. آپ لوگ کافی عرصے سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز وہ قبولیت میں نہیں آ رہی ہوتی، یا ان کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے کہ جب وہ دعائیں قبول ہونی ہوتی ہیں. تو اس کا پراپر ایک طریقہ کیا ہے، کیوں قبول نہیں ہو رہی، اس کی وجوہات آج جانیں گے سر سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میری بیٹی خیریت سے ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. سر، دعائیں قبول نہ ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ بیٹا اس پہ ہم ڈیٹیل بات کریں گے اور ہمارے جو سننے والے وہ سوال بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ اللہ کی ذات جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا قبول کیسے کرتی ہے. اور اللہ یہاں پہ میں سہارا لوں گا اس بات کا کہ آقا کریم نے کیا کہا تھا کہ جب بھی ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو 3 طریقوں سے قبول کرتے ہیں. 3 طریقے آپ ذہن میں رکھ لیں. اگر یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لی تو آپ کو دعا کی قبول نہ ہونا دیر سویر سب کا اچھی طرح پتہ چل جائے گا. جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ نے دعا کی، آپ نے کوئی چیز مانگی، کوئی بیٹا مانگا، کوئی اولاد مانگی، کوئی نوکری مانگی، کوئی پیسہ مانگا، کوئی کیریئر مانگا. اللہ نے دیکھا کہ یہ بندہ اس کے لیے سوٹیبل ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے. اللہ کی ذات سیم چیز آپ کو دے دیتی ہے، یعنی کہ آپ نے جو دعا مانگی اللہ نے وہی آپ کو دے دیا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ حیران کن ہے کہ آپ نے ایک دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ اگر یہ دعا ایسی قبول ہوگی تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ اس کے لیے خطرناک ہے، اس کو رب سے دور لے جا سکتی ہے، اسلام سے دور لے سکتی ہے، شریعت سے دور لے جا سکتی ہے، فیملی سے دور لے جا سکتی ہے، اب یہ تکبر میں جا سکتا ہے، غرور میں جا سکتا ہے. یہ دعا اگر اس کی قبول کی اور یہ چیز اگر اس کو مل گئی تو یہ چیز اس کو سنبھال نہیں سکے گا، اس کے لیے خطرناک ہوگی. اللہ کی ذات وہاں پہ ایک اور حکمت دنائی سے کام لیتے ہیں. وہ اس دعا وہ چیز نہیں دیتے آپ کو، اس کا متبادل دے دیتے ہیں. متبادل آپ نے یہ مانگا وہ نہیں، وہ سیم اس سے ملتی جلتی چیز کوئی اور دے دی. آپ نے شادی کی، اللہ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، بندہ ٹھیک نہیں، بیوی ٹھیک نہیں، کوئی اور دے دیا. نوکری یہ نہیں، کوئی اور دے دی. کاروبار یہ نہیں، کوئی اور دے دیا. کوئی چیز آپ نے اللہ نے وہ تو نہیں دیا، متبادل دیا. تیسرا جو پوائنٹ آئے گا نا وہ آپ سب کو جو صبر نہیں کرتے ان کے لیے پرابلم کو باعث بنتا ہے. ہم نے دعا کی، اللہ سمجھتا ہے اس کی جو چیز مانگی وہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کہتا ہے متبادل بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کی ذات اس دعا کو رد نہیں کرتی. جو ہم کہتے ہیں میری دعا رد ہو گئی، میری دعائیں قبول نہیں ہو گئی، اتنے سال ہو گئے، تسبیحاں، ذکر اذکار، وظیفے، چلے، نماز، قرآن پاک، روزہ سب کچھ میں کیے جا رہا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں. تو اس کو اللہ پتہ کرتے ہیں روزے محشر کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں. جب روزے محشر کو ایک ایک نیکی کا حساب ہوگا، جب آپ وہاں پہ جائیں گے نا تو آپ کے پہاڑوں کیٹو پہاڑ کی طرح آپ کے پہاڑ لگے ہوں گے نیکیوں کے. آپ کہیں گے اللہ میاں میں نے تو یہ نیکی کی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی تمہاری وہ دعائیں جو میں نے تمہیں وہاں دنیا میں نہیں دیا، متبادل بھی نہیں دیا، وہ نیکیوں کی شکل میں محفوظ کر لی، اس کا اجر تمہیں میں آج دوں گا. یعنی کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ اس کو پازیٹیولی اس حوالے سے لیں کہ پہلی بات ہے کہ کچھ دیر ہے، سویر ہے، کوئی بات نہیں. اگر کوئی چیز آپ نے مانگی اور مانگنے کے بعد آپ بے صبرے ہو گئے، مایوس ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، یہ بہت خطرناک ہے. اس کا آپ کو روزے محشر جب بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا، جب ماں باپ کو، بیٹے کو، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، دوست کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. اس وقت آپ کے پاس جب نیکیوں کا پہاڑ آ جائے گا، جب آپ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے تو اللہ کا تعالیٰ کہے گا وہ دعائیں جو دنیا میں تم نے مانگی تھی اس وقت بہتر نہیں تھا، تو لہٰذا میں تمہیں آج دیتا ہوں. یہ تو ایک بنیادی اللہ کی طرف سے ہے. جب ہم دعا پہ ہم آگے چلیں گے، رزق حلال بھی اس میں آتا ہے، رزق کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ بھی آتا ہے. دعا کیسے قبول ہوتی ہے، کن لمحوں میں قبول ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس میں جو ہم بات کریں گے تو ہمارے دیکھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا سر. سر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، آسمہ عبداللہ ہیں چونیا سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میم، آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری نا شادی کا مسئلہ ہے. میں نے بہت وظائف کیے ہیں، میں نے بڑی عبادت کی ہے، مطلب میں نے کوئی وظائف نہیں چھوڑے، میں نے مطلب بڑی دعائیں کروائی دی ہیں، میں عمرہ تک کر کے آئی ہوں، لیکن نا میرا یہ رشتے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ میں نے پروفیسر صاحب سے پوچھنا کہ میرے میں کیا کوتاہی ہے یا کیا میرے عبادت میں کمی ہے یا کیا وجہ ہے کہ میرا نا جو حل نہیں ہو رہا میرے رشتے کا مسئلہ. میری وہ یہ بیٹی اور بہت ساری بیٹیاں جن کو یہ پرابلم آتی ہے، اور واقعی یہ پرابلم آتی ہے بعض اوقات کہ ہم جب رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں اس کے کئی عوامل ہیں. بعض اوقات پیرنٹس لیٹ کر دیتے ہیں، پیرنٹس اتنے گرم جوش نہیں ہوتے، پیرنٹس کی طرف سے اتنی سپورٹ نہیں ہوتی جو ٹائم پہ ہونی چاہیے. بعض اوقات بچیاں جب 30 کراس کرتی ہیں، 35 کراس کرتی ہیں تو آپ 70-80% رشتے کو لوز کر جاتے ہیں، آپ اس بریکٹ سے نکل جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 25 سال کی بچی چاہیے، 26 سال کی بچی چاہیے. تو ہر گزرتے سال کے ساتھ آپ ایک مشکل زون میں چلے جاتے ہیں. دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے کئی فیکٹر ہو سکتے ہیں. پیرنٹس کی غلطی ہو سکتی ہے،
ہے, کوئی سستی اور ہو سکتی ہے, یا پھر آپ ایسے رشتے کی تلاش میں جو رشتہ آپ کی کمیونٹی سے, آپ کے زون سے زیادہ, وہاں بھی پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن یہاں میں وہ نسخہ بتاؤں گا, جب آپ کو رکاوٹ ہو سکتی ہے, کوئی بندش ہو سکتی ہے, کوئی حسد ہو سکتا ہے, کوئی نظر لگ چکی ہوتی ہے, وہاں بھی بعض کو رشتے بند جاتے ہیں, رکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, ہمیں رشتوں کی پرابلم ہوتی ہے. میری وہ ساری بچیاں جن کو رشتوں کی پرابلم ہے, رکاوٹ ہے, میں پہلے بڑے وظیفے بتائے, میں ایک نیا وظیفہ آج کو بتاؤں گا. جو بچیاں کہتی کہ میرا رشتہ ہو جائے اور رشتہ نہیں ہو رہا, تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو یا لطیف و یا حلیم, تو ساری بچے جانتے ہیں کہ یا لطیف و یا حلیم 500 بار, یا رقیب و یا حفیظ و 500 بار, یا رقیب و یا حفیظ و 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے. ساتھ میری بیٹیوں نے یہ کرنا ہے کہ سورۃ طٰہٰ کبھی کبھی پانی پہ دم کر کے پی لینی ہے. اور سب سے اہم کام یہ کرنا ہے کہ سورۃ توبہ ہے نا, اس کی جو آخری 2 آیات لقد جاکم سے شروع ہوں گی اور عرش العظیم تک جائیں گی, اس کی بڑی فضیلت ہے, بڑی اس کی قبولیت ہے. وہ ان ذکر اذکار میں شامل ہوتی ہے جو ذکر اذکار اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام رکھتے ہیں, جن کے بعد اللہ کا دروازہ جلدی کھلتا ہے, جلدی. وہ جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہے, یہ ہر نماز کے بعد اگر میری بیٹیاں 10 بار اپنا معمول بنا لیں, سورۃ طٰہٰ کا پانی پئیں, تو انشاءاللہ اس سے رکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو رستہ کھولتا ہے, رشتے کے والے سے جو پرابلم وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یا آخری کام یہ کرنا ہے ایسی بچیوں نے کہ پانی پہ سورۃ طارق 110 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار, سورۃ طٰہٰ 1 بار, یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. یہ پانی میری بیٹیوں نے پاکی ناپاکی ہر حال میں 2 مہینے پینا ہے, پڑھنا ہے ایک بار, اس پہ پانی مکس کرتے رہیں, پیتے رہیں, مکس کرتے رہیں, پیتے رہیں. ساتھ وہ تسبیح ذکر اذکار جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ 1.5 سے 2 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا رستہ کھلے گا, اور جو پرانے سے پرانا رشتہ رکا وہ بھی ہو جائے گا. میری وہ بیٹے جن کا رشتہ پہلے ہوا تھا وہ خراب ہوا, وہ بھی ہو جائے گا. خدا نہ کرے کسی کو طلاق ہوگی, وہ بھی ہو جائے گا. رشتے کے حوالے سے کوئی بھی رکاوٹ ہرڈل اگر ہے, جب یہ تسبیحیں کریں گے, یہ پانی پئیں گے, انشاءاللہ مدد کرے گا, رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے, ضرور ہوتی ہے, یا پھر بعض دعائیں جو ہیں وہ رد بھی ہو جاتی ہیں؟ میں جو پہلے بات کی تھی رد, اس کو ہم اس لیے نہیں کہیں گے کہ رد نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کا سٹائل چینج کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کچھ دعائیں فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہیں, جو ہم مانگتے ہیں اللہ کہتا ہے لے لو تم ٹھیک ہے. کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں یہ تمہیں دیا تمہارے لیے بہتر نہیں, اللہ بہتر حکمت والا, بہتر دنائی والا, وہ زیادہ جانتے ہیں, اس کی متبادل دے دیتے ہیں. کچھ دعائیں جو وہ سیم یا متبادل بھی ٹھیک نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں چیزیں دی تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ روز محشر جب ہم نیکی کو ترسیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے. تو دعا قبول ہر صورت میں ہوتی ہے, اس کا انداز بدل جاتا ہے, اس کا سٹائل بدل جاتا ہے, اس کی قبولیت کے سسٹم بدل جاتا ہے. جب ہم اس فلسفے کو مان لیں گے تو پھر ہم نا اللہ کے ساتھ دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بات ہے, بعض کا بیٹا جب ہم دعا کرتے ہیں نا, تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے کا ہماری ادا بڑی پسند آتی ہے. وہ بار بار جب مانگتا ہے اللہ کو پیار آتا ہے کہ یہ مانگتا رہا, یہ مانگتا رہا, یہ مانگتا, اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے, اس کو عزتیں دیتا ہے, اس کی باقی چیزیں ٹھیک کرتا رہتا ہے, اور آخر کار اللہ وہ دعا سن لیتا ہے. کیونکہ دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اگر ہم دعا مایوس ہے کہ دعا نہیں کرتے, مایوسی کفر ہے, یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی. ہم نے ذکر اذکار کرتے, یہاں ایک اور غلطی کچھ لوگ بڑا کرتے ہیں, دعا شروع کی 4 دن بعد چھوڑ دی. آپ نے تسبیح شروع کی, دعا شروع کی, قرآن سورت شروع کی, 10 دن 20 دن 25 دن بعد آپ نے کہا نہیں یہ کام نہیں ہو رہا, میں نے نہیں کر دینا. آپ نے مسلسل دستک دیتے رہنا ہے. جب آپ بار بار دستک دیں گے, بار بار دعائیں مانگیں گے, بار بار کوشش کرتے رہیں گے, آخر کار رب کا پیمانہ رحمت چھلک پڑتا ہے اور آپ کی دعا اللہ سن لیتا ہے. پھر آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو تبدیلی آ جاتی ہے. آپ نے دعا چھوڑنی نہیں, اس پہ لگے رہنا ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ بہادر خان موجود ہے پاک پتن سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کو سوال کیا؟ بھٹی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میں نے یا رقیب کا عمل بھی کر لیا ہے, سورۃ مزمل کا عمل بھی کر لیا ہے, اب میں نے آیت کریمہ کی اجازت لینی ہے, اور وہ میں نے کرنا ہے چھت پر کرنا ہے, کھلی جگہ پر, کمرہ ہے لیکن گرمی ہوتی ہے, باہر میں نے بیٹھ کر کرنا ہے. آپ اس کے بارے میں اجازت فرما دیجیے. میرے بچے نے بڑی اچھی دعا کی. میں یہاں میرے دیکھنے والے بہت سارے سوال پڑھتے ہیں کہ مثلا 4-5 سوال کرتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں یہاں ان کو ایڈریس کر لوں تاکہ ان کے لیے آسانی. پہلے تو میری بیٹیاں, میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں, میری بیٹیاں پہلا سوال کرتی کہ ہمارا ناغہ آ جائے گا, ہم 40 دن کیسے پورے کریں. تو رب بڑا عادل ہے, رب بڑا مہربان ہے, رب ناانصافی نہیں کرتا. بیٹے اگر ناغہ آ گیا تو آپ وہیں سٹاپ کریں گی, اور جب آپ پاکی اختیار کریں گی تو وہیں سے آپ کا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کے دن ضائع نہیں ہوں گے. جہاں پہ سٹاپ اگر آپ 31 دن پہ, 28 دن پہ, 24 دن پہ ہوا, تو جب آپ پاک ہوں گے تو 24 دن سے ہی آپ سٹارٹ کریں گی.
کلیئر ہو گیا. دوسرا کچھ لوگوں کو میں نے کہا تھا خالی کمرے میں کرنا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں فرنیچر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی فرنیچر تو ہوگا, وہاں بیڈ بھی ہوگا, وہاں برتن بھی ہوں گے, وہاں بکسے بھی ہو سکتے ہیں. انسانوں سے میں نے کہا تھا اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو علیحدہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو آپ خشوع آپ کا ہوتا ہے, توجہ ہو جاتی ہے, ارتکاز ہو جاتا ہے, دھیان آپ لگاتے ہیں. کمرے میں کوئی اگر کوئی سانس لے رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, کوئی فون چلا رہا ہے, تو آپ کی کنسنٹریشن, آپ کا ارتکاز خراب ہوتا ہے. کچھ لوگ پھر بار بار سوال کرتے ہیں کہ ہمارا کمرہ ہمارے گھر نہیں, میں کمرے میں ایک جگہ بنا لیں. اور جو لوگ کمرے میں مکین انہیں کہیں خاموش رہیں. کچھ لوگ پھر گرمی بہت زیادہ بس آ گیا, میرے بہت سارے جو ہمارے دیکھنے والے گاؤں میں دیہات پہ رہتے ہیں, بالکل کھلے چھت پہ کریں, کھلے اسمان کے نیچے کریں, برآمدے میں کر لیں, سین میں کر لیں. لیکن کوشش یہ کرنی کہ جو آپ آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہیں بہت بڑا وظیفہ ہے. کہیں نہ کہیں میں اس کو اسم اعظم کہتا ہوں کہ اسموں کو یہاں میں کلیئر کر دوں. پڑھنا کیسے ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بحق یا حی یا قیوم. بحق یا حی, آیت کریمہ کے آخر پہ آپ نے بحق یا حی یا قیوم لگانا ہے. وہ ترتیب ساری میری ویڈیو پڑھی ہوگی, میرے بیٹے نے دیکھی ہوگی. آپ کھلے اسمان کے نیچے پڑھیں. یا کچھ لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ ہم تسبیح کون سی ہوئے. تسبیح لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے, پلاسٹک کی بھی ہو سکتی ہے, تسبیح الیکٹرانک بھی ہو سکتی ہے. تسبیح آپ نے گنتی پوری کرنی ہے. آپ گنتی, اس میں کوئی شرط نہیں کہ لکڑی کی تسبیح ہو. کچھ لوگ میرے سے سوال پوچھتے ہیں جو لکڑی کا دانہ اوپر سے پکڑنا ہے, نیچے سے پکڑنا ہے, بھی آپ کہیں سے بھی پکڑ سکتے ہیں. پاک باوضو ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. تسبیح کوئی بھی ہو سکتی ہے, کاؤنٹنگ کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہاں بھی میں نے کہا تھا سفید سوٹ ہو تو بہتر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں, ان لوگوں نے سوال کیا ہمارے پاس سفید سوٹ نہیں ہے. کوئی بات نہیں, سفید سوٹ نہیں ہے تو آپ کوئی اور سوٹ اور کپڑے بھی پہن سکتے ہیں. احتیاط کیا کرنی کہ جو جائے نماز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ جائے نماز صرف آپ کے استعمال میں رہے. خدا نہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو جائے نماز استعمال کرتا ہے وہ پاکی میں نہیں ہے, طہارت میں نہیں ہے. کوئی میری بیٹی ایسی پاکی طہارت کے بغیر اس کو یوز کرتی ہے, اس پہ پاؤں آ جاتا ہے, تو اس کا تقدس, اس کا احترام خراب ہوتا ہے. جائے نماز اگر آپ رکھیں, کچھ لوگ یہاں سوال کریں گے کہ میں کسی دوسرے شہر جاؤں. اگر دوسرے شہر جانا ہے تو وہ جو جائے نماز ہے وہ آپ ساتھ لے کر جائیں. آپ سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جو کپڑے ہم رات کو پہنے رات کو ہی اتار دیں. اس کی لاجک بیٹا یہ ہے, اگر آپ کپڑے دن میں پہنتے ہیں تو بازار میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی پاکی خراب ہو سکتی ہے, اس پہ کوئی چھٹا پڑ سکتا ہے. بہتر یہ کہ جو کپڑے آپ پہنے اس کو رات کو ہی اتار دیں, اگلے دن پھر پہن لیں. کوئی خوشبو لگائیں تو آپ مینٹلی کمفرٹیبل ہوتے ہیں, سب نفسیاتی طور پہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اگر کسی اور شہر میں جائیں, جائے نماز ساتھ لے کر جائیں. اور سب سے اہم سوال لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ میری دن کی ڈیوٹی, میری رات کی ڈیوٹی, میری دن کی ڈیوٹی ہے. اگر تو آپ کی دن کی ڈیوٹی آپ کی نہیں ہے تو آپ کو رات کو کرنا افضل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری بہت مجھے یورپ سے, انگلینڈ سے بڑے فون آتے ہیں کہ ہماری رات کی ڈیوٹی ہم کیا کریں, تو آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں. افضل ٹائم رات کو ہے. یہ جو شرائط میں نے بتائی کپڑے کی, جائے نماز کی, ٹائم کی, یہ کریں تو بہتر ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے, اگر آپ ٹائم چینج کرتے ہیں, کسی اور ٹائم پہ کرتے ہیں, وہ بھی بہتر ہے. اور بیٹا آپ کو اجازت ہے بالکل. بلکہ میں یہاں کلیئر کر دوں, میرے جتنے بھی میں ویڈیوز بناتا ہوں اس پہ میرے چینل پہ بھی پڑھی ہیں, پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل پہ, میں اکثر کہتا ہوں آپ سب کو اجازت ہے, لیکن میری شرط صرف ایک ہوتی ہے, اگر کل آپ ایک روحانی مالج بنتے تو آپ نے کسی سے پیسے نہیں لینے. یہ میرا جو شرط ہوتی ہے نا اس میں. ہاں اگر کوئی امیر آدمی آپ کو دے تو آپ اپنی مرضی سے دے. امیر آدمی ہو تو آپ لے لیں, میں وہ بھی الحمدللہ نہیں لیتا. اور غریب سے نہیں لینے پیسے آپ نے. کوئی محتاج ہے, غریب ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی مسکین ہے, بلکہ امیر اپنی مرضی سے دے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ انہیں پیسے دیو, انہیں کڑھائیاں, انہیں صدقے, انہیں گوشت, انہیں انڈے, انہیں سونے, مجھے اس سے شدید اختلاف. اگر آپ کو روحانی مالج بننا چاہتے ہیں اور میرے کسی چلیے کہ آپ کو اجازت ہے, شرط یہ کہ آپ نے رائے خدا کے لیے خدمت خلق کے تحت یہ کرنا ہے. اگر آپ لوٹ مار کریں گے تو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ عثمان موجود ہیں لاہور سے. ایگز ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. دعا کی قبولیت میں گناہوں کا کیا کردار ہے؟ بیٹا کچھ لوگ گناہوں, اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی سزا ہے, اس کی ہے کہ آپ ایک جرم شراب پی رہے ہیں, زنا پی رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں, لوگوں کی زندگی حرام کی ہوئی ہے, تو جب آپ اس میں کوئی چیز مانگیں گے تو اس میں ہرڈل ضرور آئے گی. تو آپ کو گناہوں سے پاک رہنا چاہیے, آپ کو تائب رہنا چاہیے. آپ کے اندر اگر گناہ کر لیا تو ندامت رہنی چاہیے, شرمندگی رہنی. اگر آپ گناہ کر کے پراؤڈلی کہتے ہیں میں کر لینا, میں نہیں گل مندا, میں نماز نہیں مندا, میں قرآن نہیں مندا, میں اسلام نہیں مندا, میں فلانی جھوٹ سچ نہیں مندا, یہ میری جو سروسز میں کچھ لوگ اگر پیسے لیتے ہیں, کسی رشوت لیتے ہیں, یہ میری سروسز چارجز ہیں. تو یہ غلط بات ہے. اگر سروسز چارجز اگر اس بینک میں سے تنہا نہیں لے رہے تو پھر کہیں نہ بتائیں اگلے بندے کو میں سروسز چارجز لے رہا ہوں. آپ تنہا بھی لے رہے ہیں, سرکاری دفتر بھی یوز کر رہے ہیں, سرکاری سورسز بھی لے رہے ہیں, اور ساتھ میں سروسز چارجز بھی ہیں. یہ غلط طریقہ. اگر آپ گناہ کرتے ہیں, آپ کے اندر ندامت بھی نہیں ہے, شرمندگی بھی نہیں ہے, اور دوبارہ توبہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہے, تو ایسی پھر بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ حیدر موجود ہیں لاہور سے. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں بھٹی صاحب سے کوئی ایسا اسم اعظم پوچھنا چاہتا ہوں جو میں اپنی دعاؤں میں استعمال کر سکوں, دعاؤں کی قبولیت کے لیے, فوراً قبولیت کے لیے جو ہوتا ہے.
بڑا اچھا سوال کیا میرے بیٹے نے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے کہ جس سے میری دعا قبول ہو. یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ دعا قبول ہونے کے لیے الفاظ کی تکرار ہے لیکن اتنی ضروری نہیں ہے. میں اس کی مثال یہ دوں, جو فالج کا بندہ ہے وہ تو لفظ بول ہی نہیں سکتا, جو گونگا وہ تو لفظ بول ہی نہیں سکتا, جو بوڑھا وہ تو بول ہی نہیں سکتا, جس کی زبان میں لکنت ہے وہ تو بول ہی نہیں سکتا. اگر اللہ کی ذات الفاظ پہ جائے اور خیال پہ جائے اور الفاظ کی جادوگری پہ جائے اور نثر نگاری اور شاعری خیال الفاظ جو امام غزالی کرتے تھے, ابن خلدون کرتے تھے, شاہ ولی اللہ کرتے تھے, اقبال کرتے تھے, غالب کرتے تھے, فیض کرتے تھے, تو پھر عام بندہ کہاں جائے. نہیں, آپ اللہ کی ذات آپ کی نیت کو دیکھتی ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں, دعا کرتے وقت آپ کے اندر خشیت ہے, ندامت ہے, خوف ہے, تقوی ہے, اور اللہ کے کب کبھی آپ کے اندر آ جاتی ہے, خوف آ جاتا ہے, اور خوف کے بعد وہ آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے, وہ قبولیت کی گھڑی ہے. میں نے اس لیے بہت اچھی ایک ویڈیو بنائی ہے, کچھ دنوں میں اپلوڈ کر دوں گا, کہ وہ کون سے دل ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں, کون سے شخص ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے. تو پھر اگلی جو وہ جس سے دعائیں قبول ہوتی ہے اس میں بے شمار ذکر ہے. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام بھی ہے, استغفر اللہ بھی ہے, درود پاک بھی ہے, اور سورہ توبہ کی آخری دعا لقد جاءکم وہ بھی ہے, اس میں سورہ حشر کی آخری آیات ہے, سورہ یاسین ہے. آپ سمپل کچھ نہیں تو سادہ بتاتا ہوں. تیسرا کلمہ اپنا معمول بنا لیں, ساتھ استغفر اللہ شروع کر دیں, ساتھ درود پاک شروع کر دیں, ساتھ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام کی تسبیح شروع کر دیں, ساتھ اپنے اندر ندامت, خشیت اور کپکپی اور مزاج کے اندر نہ خوف لائیں اللہ کا. تو پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کی ہر بات اللہ سنے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ بلاج موجود ہے قصور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی مس, میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے جس نے مجھے کافی عرصے سے پریشان کیا ہوا ہے. میرا ایک قریبی دوست ہے اور ہمسایہ ہے جسے میں کافی عرصے سے جانتا ہوں. یہ نہایت شریف, دیندار اور خوددار لوگ ہیں. تقریباً 5 سال سے ان کے والد صاحب کی ملازمت ختم ہو گئی ہے. بہت کوشش کی لیکن جاب نہیں مل سکی. بڑی تنگ دستی کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم مکمل کروائی. اب تقریباً 3 سال سے ان کے بچے بھی بے روزگار ہیں. اس خاندان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. 5 وقت کے نمازی, تہجد گزار ہیں. اس کے باوجود ان کے گھر کی آزمائشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. بچیاں جوان ہیں لیکن رشتے کے لیے کوئی نہیں پوچھتا. حضرت صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایسے پرہیزگار اور عبادت گزار لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی طویل آزمائشیں کیوں آتی ہیں, اور وہ کون سا ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان بھی نہ اور ان کی امیدیں بھی قائم رہیں. بہت اچھا سوال, بچہ بڑا سمجھدار ہے, بڑا اچھا سوال اس نے کیا, اور سوال اس کا باقی سی اس نے سوال کیا کہ کوئی کیا کرے, کیا اختیار کرے. پہلی بات تو بیٹا یہ ہے کہ جب اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہماری چیزیں نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. جب میں سوچتا ہوں یقیناً اللہ کی ذات کہتی ہے کہ بعض کو میں دولت دے کے, بعض کو کسی کو آزما کے, دولت, دنیا, پیسہ, رزق, اقتدار, شہرت دیتا ہوں, پھر میں دیکھتا ہوں یہ یہاں کیا ریئیکٹ کرے گا. یہ یہاں پہ تقوی میں رہے گا, نیکی میں رہے گا, پارسائی میں رہے گا, رب کے قریب رہے گا, اسلام کے قریب رہے گا, اسلامی تعلیمات کے قریب میں اسلام پریکٹس رہے گا کہ نہیں. دولت کا خمار, اقتدار کا خمار اور دنیا کی آزمائشوں کا خمار جو ہے اس کو صراط مستقیم سے ہٹا تو نہیں دیتا. اللہ کی ذات کہتی کبھی میں دولت دے کے, دنیا دے کے, سیشے دے کے, دنیا کی بہاریں دے کے بندے کو آزماتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے. ایک بات. اور بعض کا اللہ کہتا ہے کہ میں کوئی آزمائش دے کے, کوئی دکھ دے کے, کوئی بیماری دے کے, کوئی پریشانی دے کے دیتا ہوں کہ اس پریشانی, اس دکھ, اس بیماری میں یہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں وہ دکھ, وہ پریشانی, وہ بیماری جو رب کے قریب لے جائے اس راحت, اس عیش, اس لگژری سے بہتر ہے جو رب کے قریب لے جائے. اور وہ آرام, وہ لگژری, وہ سہولت, وہ پیسہ جو آپ کو رب سے دور لے جائے وہ اللہ کسی کو نصیب نہ کرے. اگر آپ پیسہ آپ کے پاس ہے, آپ متکبر ہو گئے, آپ غرور والے ہو گئے ہیں, آپ غریب کو غریب نہیں سمجھتے, ملازموں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, ماڑوں کے ساتھ ظلم کا سلوک کرتے ہیں اور احساس تکبر کی چادر آپ اوڑھ لیتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں تیری ایسی کی تیسی, میں سپیریئر ہوں, میں خاص ہوں. تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, یہ کہتے ہیں نا میں سپیریئر ہوں, میں خاص ہوں, میرے دم سے نبض کائنات چل رہی ہے. اور خوبصورت عورتیں کہتی ہیں کہ میں جس محفل میں جاؤں سارا زمانہ میرا دیوانہ ہوتا ہے. ایسی خوبصورت عورتیں, ایسے بااثر لوگ جو کہتے تھے شہر کی نبض کائنات, سیاست, اقتدار, شہرت, محفل اور ہر چیز میرے بس میں ہے. قبرستان بھرے پڑے ہیں. آپ قبرستان میں جائیں, 20 سال پہلے, 10 سال پہلے یہی لوگ تھے جو کہتے تھے نبض کائنات, اور عورتیں جو کہتی تھی حسن کائنات میں ہوں, میں جس محفل میں جاؤں, میں جہاں جاؤں میرے جلوے, میری خوبصورتی, میرا حسن, میرا لاجواب حسن دیکھ کے ہر ٹھٹک کے پتھر کا سنگی مجسمہ بن کے رہ جاتا ہے. تو ان کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قبرستان میں ایسے ہی لوگ پڑے ہوئے ہیں جو 10 سال, 15 سال, 20 سال, 50 سال پہلے کہتے تھے, اور جن کے نام سے, جن کے ماتھے پہ جب کروڑ آتی تھی نا, جن کے ماتھے پہ سلوٹ آتی تھی تو ایوان اقتدار کے ایوانوں میں لرزش اور بھوچال آ جاتا تھا کہ فلاں محبوب, فلاں بندی بندہ ناراض کیوں ہوا. تو آج کل وہ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں. تو جو میرے بیٹے نے بات کی ہے نا کہ
وہ نیک بھی ہیں, پارسا بھی ہیں اور پرہیزگار بھی, لیکن ان کی شادیاں پرابلم نہیں ٹھیک ہو رہی. اللہ کی ذات آزما رہی ہے اور زمانے کے بعد یقیناً آخرت ان کا اجر ہوگا, لیکن دنیا میں بھی ہے. کرنا انہیں کیا, ایسی فیملی جو نیک بھی ہے, پارسا بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے. استغفر اللہ 1000 بار, استغفر اللہ, درود پاک کوئی بھی جو پسند ہے 1000 بار. اب انہوں نے یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام, اللہ کے وہ نام جو اسم اعظم ہے, جو آصف بن برقیہ تخت لے کے آ گیا تھا, اسی کا عمل تھا. یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. اور میرے کہنے پہ سورۃ توبہ اس کی آخری آیت لقد جاءکم ولی ہے. ہر نماز کے بعد مکین 10 بار کریں, اور کوئی ایک بندہ 110 بار کرے. یقین کریں مجھے اللہ کے ساتھ بہت ہی مان اور دعویٰ ہے کہ جب یہ 41 دن کریں گے ان کی گھر میں آسانی آنی شروع ہو جائے گی, رکاوٹ دور ہو جائے گی. اور ساتھ رزق کے لیے میں انہیں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ جو یا غنی ہو یا مغنی ہو 5 تسبیحاں, یا رزاق ہو یا باسط ہو 5 تسبیحاں. اور سورۃ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یجعل سے لے کر شیئن قدرہ تک ہر نماز کے بعد 10 بار اور عشاء کے بعد 110 بار. یہ وہ کمپلیٹ پیکیج ہے. میں نے آج تک جس کو دیا 2 مہینے کے بعد اس کے گھر میں نہ غربت رہی ہے, نہ تنگی رہی, نہ پریشانی رہی. یہ ذکر اذکار کریں, یہ تسبیحات کریں, انشاءاللہ لائف میں آسانی آئے گی. اور اللہ تعالیٰ ان کو, اور دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ صراط مستقیم دے, ایسے لوگ رب سے جڑے رہیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ التمش موجود ہے ملتان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ جی میرا سوال ہے کہ جس طرح ہم لوگ بڑے عرصے سے سالوں سے کوئی دعا مانگ رہے ہوں, کوئی اپنی صحت کے لیے مانگ رہے ہوں, رزق کے لیے مانگ رہے ہوں, اور وہ قبول نہ ہو رہی ہو, نہ آپ کا معاملہ چل رہا ہو, تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ دعا نہیں صحیح سے مانگتے, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو اس آزمائش کو ہم پاس کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی یہ چیز حل ہوئے؟ ٹھیک ہے سر, ہم اس کا جواب دیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا سر, بریک پہ جانے سے پہلے کالر ہمارے ساتھ تھے, آپ نے ان کے سوال کا جواب دینا. سوال کیا کہتے ہیں انہوں نے بولا؟ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کافی پرانی جو دعائیں ہیں ان کی وہ قبول کیوں نہیں ہو رہی. بالکل بڑا اچھا میرے بیٹے نے سوال کیا. پہلے تو میں نے پہلے ابھی تھوڑی سی گزارش اور عرض کی تھی کہ دعائیں 3 طرح سے قبول ہوتی ہیں, وہ میرے سن لیا ہوگا, یہاں پر دوبارہ سن لیں گے. دوسرا سوال یہ کہ جب دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں ہم نے دیکھنا ہمارا رزق حلال ہے کہ نہیں, ہمارے سینے میں نفرت, بغض, کینہ, نفرت, تکبر ہے کہ نہیں, ہم لوگوں کے حقوق تو نہیں مار رہے ہیں, بیٹیوں کو حق دے رہے ہیں, بہنوں کو حق دے رہے ہیں, معاشرے میں پڑوسیوں کے ساتھ, اہل بلے کے ساتھ, دفتر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, ہم کیسے انسان ہیں. اللہ کی ذات بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ دوسروں کو جو دو گے وہی میں تمہیں دوں گا. خوشی بانٹو, اخلاق بانٹو, محبت بانٹو, پیار بانٹو, مساوات بانٹو, اخوت بانٹو, میں تمہیں سب کچھ دوں گا. اگر نفرت بانٹو گے, تکبر بانٹو گے, غرور بانٹو گے, لوگوں کو ذلیل و رسوا کرو گے تو آپ کی ذات بھی نہیں ہوگا. کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان جس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی, پہلی بات تو 2-3 کام کرے. اگر اپنی دعا میں استغفار شامل کرتا ہے, اللہ کے سورہ نور میں کہا ہے کہ میرے سے استغفار کرو, میرے سے استغفار کرو. جب استغفار کرو گے میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا. جب بارشیں برسائیں گی غلہ اگے گا, اناج اگے. جب اناج اگے گا تم اس کو بیچو گے, اکنامک حالت بہتر ہوگی, تمہاری شادیاں ہوگی. جب شادیاں ہوگی تو بچے ہوں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فارمولہ یہ دیا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں, اپنے روزمرہ معمول میں استغفار کرنا ہے. پہلے یہ ہو گیا. دوسری بات ہے کہ کوئی بھی دعا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہماری دعائیں زمین آسمان کے درمیان جا کے رک جاتی ہیں, اٹک جاتی ہیں, پھنس جاتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو اس میں آپ نے درود پاک کا تڑکا ضرور لگانا ہے. درود پاک آپ نے آگے پیچھے ضرور لگانا ہے. اگر آپ درود پاک لگاتے ہیں تو اس سے ہمارے لیے بہتر ہو جاتا ہے. درود پاک آپ ضرور پڑھیں, استغفار پڑھیں. استغفار پڑھنے کے بعد پھر آپ جو کچھ ایسے کلمات ذکر اذکار ہے, تیسرا کلمہ ہے یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام ہے, اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. رزق بھی کھلتا ہے, کام بھی کھلتا ہے, اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے, انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر. سر تہجد کی دعا میں کیا خاص فضیلت ہے؟ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں بیٹا, اچھا سوال آپ نے کیا ہے, کہ بہت سارے لوگ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ کون سا لمحہ ہے, کون سا وقت ہے, کون سی تقسیم ہے جب میں اٹھوں اور اٹھنے کے بعد میری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں. تو تہجد کا وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت اللہ کی ذات پہلے آسمان پہ آتی ہے اور وہ دیکھتی کون بندہ اپنی نیند چھوڑ کے, اپنے آرام دہ مخملی ریشمی گداز بستر چھوڑ کے, وضو ٹھنڈے پانی کر کے میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے. تو جو ہم نیند چھوڑتے ہیں, ہم بستر چھوڑتے ہیں, آرام دہ بستر ہمارا بیڈ ہے, مخملی ہے, اور نیند کے نشے جھولے میں ہم جھول رہے ہوتے ہیں, جب چھوڑتے ہیں نا, اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے. ایک بات اللہ نے یہ اس لیے رکھا تھا کہ نیند جو ہے نا بندے کو غافل کر دیتی ہے عبادت سے. جب بندہ نیند کا بیریئر توڑتا ہے تو اللہ ان نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تہجد کے وقت اٹھنا,
اور رب ذوالجلال کا پہلے آسمان پہ آنا، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہٰذا وہ لوگ جو چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں آسمان میں اٹک گئی ہیں، درود پاک شامل کریں، استغفار شامل کریں. تہجد کے وقت اٹھیں، اور اٹھنے کے بعد اگر آپ وضو کرتے ہیں پاکی کے ساتھ، اب جائے نماز کے ساتھ، موڈ بنا کے نہیں، نخرے کے ساتھ نہیں، بیزارگی آوازارگی کے ساتھ نہیں، تکے کے ساتھ نہیں، آپ اس انداز سے جائیں کہ جب آپ کا محبوب آپ کے پاس آتا ہے، جب آپ کا پیارا دوست آپ کے پاس آتا ہے، جب پریزیڈنٹ یا بااثر معاشرے کا بندہ آپ کے گھر میں آتا ہے، اس وقت آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے. یا کوئی بڑی شخصیت آپ کو باریابی دیتی کہ میرے پاس کھانا کھا جائیں، میرے پاس ملنے ہیں، تو سارے دن آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اگر تو آپ کی بڑے افسر سے ملتے وقت جو کیفیت ہے وہ تہجد کے وقت آ گئی، اور کسی بااثر شخصیت سے ملنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کے اندر آ گئی، یا آپ یہ کہتے ہیں یہ ساری دنیا چھوٹی ہے، میرا رب سب سے بڑا ہے، اور ترجیح اور رب کے بنا کے اس کیفیت کے ساتھ، اس مزاج کے ساتھ، اس ذہنی کیفیت کے ساتھ جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو وہ قبولیت کا لمحہ. یعنی کہ آپ نے بستر چھوڑا، اپنی کیفیت کو چینج کیا، ٹکر نہیں مارنے گئے اور ڈگ دے گردے گئے اور نماز پڑھ کے آ گئے، اس کیفیت کو کہ میرا رب ذوالجلال مجھے دیکھ رہا ہے یا میں رب ذوالجلال کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیفیت پائیں گے تو انشاءاللہ تہجد کا وقت قابل قبول ہے. یہ بیسٹ وقت ہے، اس سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور آپ جو رب سے مانگتے ہیں وہ بھی قبول ہوں گے، اور آپ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میں نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں. جب آپ نیند توڑتے ہیں تو آپ تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جب آپ نیند چھوڑتے ہیں آپ نیکی پارسائی اختیار کرتے ہیں. جب آپ نیند چھوڑتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا تھا نا غزوہ بدر کے وقت، اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا بڑا جہاد ہم کر کے آئے، یہ جہاد اصغر ہے، جہاد اکبر بھی رہتا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا نفس کے خلاف جنگ کرنا، نفس کو شکست دینا، وہ قد افلاح من زکا جو ہے کہ اپنے نفس کو پاک کر لو. تو یہ وہ جب اب تہجد وقت اٹھتے ہیں تو ہمارا نفس پاک ہوتا ہے، ہمارے مزاج کا جو اندر جو فرعون ہے تکبر، جو فرعون بیٹھا ہے، سانپ بیٹھا ہوا تکبر کی شکل میں، غرور کی شکل میں، اپنے جسم کی رام کی شکل میں جب ہم توڑتے ہیں تو ہم اللہ قریب ہو جاتے ہیں. لہٰذا تہجد وقت اٹھنا اور دعا کرنا، عبادت کرنا وہ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے سر، ہمارے سے کالر موجود ہیں، صفدر ہیں کھانے بال سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ نمبر 1 تو میں نے یا حیو یا قیوم پڑھنے کی اجازت لینی ہے بٹی صاحب سے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا استخارہ بتایا جائے جس سے ہر سوال کا جواب ملے. مثال کے طور روحانیت کے بارے میں پوچھنا ہے یا کوئی اور کے بارے میں پوچھنا ہے، جس سے ہر سوال کا جواب مجھے ملے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو میرے بھائی نے یہ خواہش کا اظہار کیا یا کہا کہ مجھے نا یا حیو یا قیوم اجازت ملے. بیٹا یا حیو یا قیوم کے جو میں نے اگر اس کا آپ کا اشارہ میری طرف ہے تو میں نے 1.25 کروڑ کا چلہ کیا تو اس کا طریقہ میرا یہ تھا کہ میں نے 30,000 پہلے 3,000 سٹارٹ کیا تھا، پھر میں نے اس کو 5,000 کر دیا، پھر میں نے 12,500 کر دیا تھا، پھر میں بڑا عرصہ تک 8 سال تک اس کو 22,000 کرتا رہا. لیکن عام لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ 2-2.5 گھنٹے میں ہوتا ہے آپ 12,500 دفعہ یا 5,000 یا 3,000 دفعہ سٹارٹ کریں. ایک بات ہے مجھے شروع میں سمجھ آ گئی تھی کہ جب تک 1,000 دفعہ میں دن میں یا استغفر اللہ نہیں پڑھوں گا، 1,000 دفعہ درود پاک نہیں پڑھوں گا، میرا وظیفہ پورا نہیں ہوگا. ایک تو آپ نے بیٹا وہ استغفر اللہ 1,000 بار، درود پاک 1,000 بار، اور پھر اللہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لے، اس کے لیے یا اللہ 1,000 بار اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ قابل قبول ہے. تیسرا میرے بچے نے سوال کیا کہ مجھے ایک روحانی ایمرجنسی وظیفہ اجازت دے کہ یوں روحانی وائرلیس کی طرح دماغ آپ پہ ٹکے. 3-4 اس کے طریقے ہیں بیٹا. پہلا طریقہ کہ آپ یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو، یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو اگر آپ 11 تسبیح روزانہ پڑھتے ہیں، کچھ عرصے بعد آپ کے شیشہ قلب پہ وہ نور کی انفارمیشن کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ کو وہ ساری سمجھ آتی ہے، اور رات کو پڑھ کے سو جائیں، پھر وہاں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ وہ انفارمیشن دیتے ہیں. دوسرا قرآنی وظیفہ یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، 101 بار روزانہ پڑھیں، اور پڑھتے پڑھتے اگر آپ سو جائیں تو اس سے بھی آپ کو وہ روحانی جو آپ کی انفارمیشن اللہ سے چاہتے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو وہ روحانی استخارہ کے لیے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جابر بن عبداللہ کی دعا ہے وہ اللہم انی استغیرک کا، وہ دعا بالکل پڑھی کل پرسوں میں اس کو نا ہمارا میں ویل آف بھی لگا رہا ہوں، ایمرجنسی استخارہ کیسے کرنا ہے. جو جابر بن عبداللہ کی دعا ہے جو آقا کریم نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم ہمیں ہر معاملے میں استخارے کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جیسے ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. لہٰذا وہ کل پرسوں جو میری ویڈیو لگی اس میں نے ڈیٹیل سے اس کی پیج پہ بھی دعا لگا دوں گا کہ آپ اس کو پڑھتے پڑھتے اگر دعائے استخارہ کہتے ہیں جو آقا کریم نے حضرت جابر بن عبداللہ کو دی تھی وہ پڑھیں، اس سے ہو جاتا ہے یا لطیفو یا علیمو یا خبیروں سے ہو جاتا ہے. پھر میں نے کہا کہ اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 وہ ہو جاتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے ایسا ایسا آپ کا نا انفارمیشن آنی، آپ کا الہام ہے، آپ کا جو کشف ہے، آپ کا وجدان وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ جو رب سے پوچھتے ہیں اللہ کی ذات وہ آپ کو بتانا شروع کر. لیکن یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں
ہر بات رب ذوالجلال نہیں پڑھتے. اگر آپ کہتے ہیں مجھے فلاں کی موت بتا دیں یا فلاں چیز بتا دیں, رب ذوالجلال آپ کو وہ انفارمیشن دیتے ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہے. جو اللہ کی ذات چاہے گا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر خاموشی ہے اس کو قدرت کی مشیت سمجھ کے, اللہ کی مشیت سمجھ کے خاموش ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, شہزاد ہیں پنڈی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ میرا سب سے سوال ہے کہ ہم دعا مانگنے سے کہ ہم کسی کی قسمت چینج کر سکتے ہیں, اور دوسرا کہ ہم دعا مانگنے سے کیا ہمیں جو چیز نہیں ملنی ہوتی وہ مل سکتی ہے جو ہماری قسمت میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا سر. میرے بیٹے نے اچھا سوال کیا ہے. کیا دعا تقدیر تبدیل کر سکتی؟ میں مانتا ہوں ہاں کر سکتی ہے. کیا دعا, اس کی میں مثال یہاں پہ یہ دوں گا کہ چھوٹا سا واقعہ ہے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں سمجھ آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ اللہ سے سلام کرنے جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام, تو اکثر راستے میں ایک عورت ملتی تھی, انہیں کہتی موسیٰ تو اللہ کے پاس ملنے جا رہا ہے, میرے پاس بچے نہیں, میرے بچوں کی دعا تو کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہنا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا. موسیٰ علیہ السلام رب کے پاس پہنچ جاتے ہیں, رب کے پاس کہتے ہیں کہ میں راستے میں ایک فلاں عورت ہے, وہ جب بھی گزرتا ہوں مجھے کہتی ہے کہ میری دعا قبول اور کیوں نہیں ہوتی, تو رب سے مجھے نا بچے لے کے دو. اللہ کی ذات فرماتے ہیں اس کے بچے تو ہے ہی نہیں اس کے مقدر میں. جب بات کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اداس بھی ہوتے ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو لاجک سمجھ آ جائے گی دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں ہمارے. وہ نیچے آتے ہیں اور بی بی سے کہتے ہیں میں نے اللہ سے بڑی منتیں کی ہیں, بڑی ریکویسٹ کی. رب ذوالجلال کہتے ہیں تمہارے مقدر میں تو بچے ہیں ہی نہیں. بنی اسرائیلی کی روایت ہے, اور آقا کریم نے فرمایا تھا وہ روایات جو ہمارے اسلام سے مطابقت کھاتی ہیں آپ کو ان کو بیان کرو, بتا دیا کریں. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میں یہ بڑا یہ نیک سمجھتی تھی یہ عورت, اور میرے یہ نہیں ہے پاسبل ہوا, تو یہ تو ناراضگی والی بات ہے. دوبارہ موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں نا کوئی طور پہ, تو ایک اور راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اس راستے سے آسمان پہ کوئی طور پہ نہیں جاتے. 2-3 سال 4 سال گزر جاتے ہیں, تو ایک دن اچانک موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے جب گزرتے ہیں نا, تو دیکھتے ہیں اس عورت کے گھر میں 2 بچے کھیل رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس خوف سے تو میں ادھر سے گزر نہیں رہا تھا. کس عورت کو تو اللہ نے کہا تھا, اللہ نے ڈائریکٹ کہا تھا کہ میں نے اس کو بچے اس کے مقدر بھی نہیں, میں نے اسی لیے دینے. تو وہ عورت پریشان, موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے, غصے سے آسمان پہ گیا اور اللہ سے کہنے لگا اللہ میاں تو نے کہا تھا اس عورت کو بچے نہیں ہونے. اس عورت کے گھر میں بچے کھیل رہی اور ساتھ وہ سویٹر بن رہی تھی, اور سویٹر بنتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میرے گھر پھر ایک تیسرا بچہ آنے لگا ہے, 2 بچے ہو گئے ہیں, تیسرا بھی آ رہا ہے. تو اللہ میاں تو نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے. اللہ میاں آپ نے کہا تھا کہ اس عورت کو بچے نہیں ہیں, اس کو بچے کیسے ہو گئے, کیا وجہ بنی؟ اللہ نے کہا, اللہ نے ورڈ کیا چھوڑو پر جانے دو, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں میں نے پوچھنا ہے. بضد جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات فرمانے لگی کہ پھر اس کا ایک طریقہ ہے, تم ایسا کرو کہ تمہارے پاس یہ ٹائم ہے, عصر کا تھا, یہ مغرب کا زور کا تھا, کہ مغرب سے پہلے تم نے نا انسانی گوشت میرے پاس لے کے آنا ہے. مغرب سے پہلے انسانی گوشت لے کے آ جاؤ, میں تمہیں اس کا راز بتا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نیچے آتے ہیں, کلاڑا پکڑتے ہیں, چڑیا پکڑتے ہیں, دائیں بائیں بندوں سے پوچھتے ہیں گوشت کو کون گوشت ہے اس کو. دائیں بائیں گھومتے رہتے, تلاش کرتے رہتے, میں انسانی گوشت کہاں سے تلاش کروں. جنگل میں جاتے ہیں, وہاں ایک درویش پھر رہا ہوتا ہے, تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کہتے ہیں کہ موسیٰ تو کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا میرے پہ مصیبت آ گئی, ٹائم پورا ہونے لگا اور میرے پاس وہ کام, میں نے وہ مسئلہ حل نہیں کیا. درویش کہنے لگا کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کہا کہ کسی جگہ سے جا کے انسانی گوشت لے کے آؤ, تاکہ نا وہ میرا ایک سوال ہے جناب نے اس کے بعد جواب دینا ہے. بندہ کہتا ہے اتنی چھوٹی بات ہے, ادھر لاؤ چھری. اس نے اپنے جسم سے گوشت کاٹنا شروع کر دیا, کبھی کوئی تھائی سے, کبھی آگے سے, پیچھے سے کاٹ کے. پتہ نہیں اللہ کو یہ گوشت پسند ہے, اللہ کو یہ گوشت پسند ہے, اللہ کو یہ گوشت پسند ہے. جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کے نا دے دیا کہ جو اللہ کو میری طرف سے دو, اللہ مانگ رہا ہے. اور مختلف حصوں کے گوشت کی کہ اللہ کو پتہ نہیں کون سا گوشت پسند آ جائے. گوشت لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے, تو اللہ کہتا ہے کہ وہ بندہ زخمی ہو گیا, لیکن اسے گوشت ٹکڑا دے. اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میاں جو آپ کی ڈیمانڈ تھی میں نے پوری کر دی ہے, مجھے بتائیں کہ اب وہ بتائیں کہ اس عورت کو بچے کیسے پیدا ہوئے. اللہ کہنے لگے وہ مجھ سے اتنا عشق کرتا بندہ, یہی بندہ اتنا مجھ سے عشق کرتا ہے, ایک دن گزر رہا تھا, یہ میرے عشق میں فنا ہے, اور مجھے ترجیح اول مانتا ہے, میری ہر بات کو اپنی باتوں پہ ترجیح دیتا ہے. ایک دن اس عورت کے پاس سے گزرا تھا, یہ بھوکا تھا, عورت نے اس کو کھانا کھلایا, 3 روٹیاں دی اس کو. تو عورت نے اس کو کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا کیا بی بی ہے نیک عورت, بتا میں تیرے لیے کیا دعا کروں. تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرے پاس اولاد نہیں, میری اولاد کی دعا کرے. تو کہنے لگی تمہیں اللہ 3 بچے دے گا, جو میں تمہیں دعا دیتا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب ایسا بندہ جو میرے لیے اپنی جان کی قربان نہیں کرتا, تو نے وہ گوشت کیوں نہیں دیا؟ تو بھی تو تھا نا, تو نے گوشت نہیں دیا. وہ بندہ میرے عشق میں الہی رنگ میں اتنا رنگ چکا ہے, اس نے جب دعا دی تو میرے اتنے قریب ہے کہ میں اس کی دعا نہیں ٹال سکا. لہٰذا دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی ذات کو اگر ہم طریقے سے, اگر خشوع و خضوع کے ساتھ, رکت کے ساتھ, کپکوئی کے ساتھ, رزق حلال کے ساتھ, رب کے عشق کے ساتھ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ طے ہے کہ اگر ہم کہیں نا کہ دعا قبول نہیں ہوتی, طریقے میں بتا دیے پیچھے.
اگر آپ تھوڑی دعا کرتے زیادہ کر دیں اور کر دیں. ایک ذکر نہیں, استغفار شامل کریں, درود پاک شامل کریں, قرآنی صورتیں شامل کریں, مختلف ذکر کریں, اور اپنے مزاج کے اندر وہ تبدیلی لائیں, اپنے مزاج کے اندر وہ پیدا کریں, اطاعت, تابعداری, تقدس پیدا کریں. جب آپ کریں گے تو پھر آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی, اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا بنے گا. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ ترجیح اول رب کو بنا لیں, آپ ہمہ وقت نیکی کی تلاش میں رہیں, ہر وقت آپ کو یہ احساس ہو کہ میں رب کو راضی کیسے کرنا ہے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچیں کہ میں رب کو راضی کیسے کروں, کسی کی مدد کروں, کسی کی ہیلپ کروں, کسی کی فیس دے دوں, کسی کے بیمار کو پیسے دے دوں, کسی یتیم کو گھر بنا دوں. جب آپ ہمہ وقت رب کی تلاش میں رہتے ہیں. اور دوسری بات ہے, جب آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھا جائے تو آپ قرآن پاک کو دل پہ لگا لیں. کچھ لوگ قرآن پاک سنتے ہیں, مسجد سے باہر نکلے, ختم. آپ اللہ کی قرآن پاک کو, اور پھر دوسری بات آپ کا دل جب لگنا شروع ہو جائے مسجد میں, قرآن کے ساتھ, نماز کے ساتھ, مسجد نبوی میں, خانہ کعبہ میں, نیک مقامات پہ اللہ کا آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے, اور جب آپ کے اندر رکت ہو, خوف کا عالم کیا کہ میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں. ضروری بات, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نیکی پارسائی, آقا کریم نے کہا تھا کہ عمر جس گلی سے گزر جائیں اس گھری میں شیطان نہیں رہتا. تو عمر خطوب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن انہوں نے دھاگا پکڑا ہوتا, پتہ کہتے ہیں اللہ میں کاش دھاگا ہوتا, میرا حساب کتاب نہ ہوتا, یہ دھاگا جل کے راکھ ہو جاتا, میں اللہ کے پاس نہ جاتا. اما عائشہ, اب ہماری ماں جو ایک دن پتے کو پکڑ کھڑی ہوتی کہ یا اللہ کاش یہ پتا کوئی درخت کو جانور کھا لیتا, میرا حساب کتاب نہ ہوتا. رکت, خشیت اور خوف اس لیول کا تھا. ہماری ماں جو پاک ہیں, جو جنت واجب ہے جن پہ, حضرت عمر فاروق جو مراد رسول ہے, جن کو اللہ کے نبی نے مانگ کے لیا تھا, وہ خوف کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں میرا حساب کتاب بناؤ. جب آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. پھر وہی عمر تھا جس نے کہا تھا دریائے نیل پہ, جب انہوں نے کہا تھا پانی نہیں آتا نوجوان دلہن کو وہاں پہ جب تک خون نہیں ڈالیں گے, عمر فاروق نے رکا لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے نیل اگر تو میرے رب کے حکم سے چلتا ہے تو چل, نہیں تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں. اور جب قاصد نے, جب ایلچی نے جا کے وہ رکا, دریائے نیل ہر سال ایک دلہن کا خون مانگتا تھا, وہ رکا جا کے پتال میں ڈالا ہے, پتال میں رکا گرا تو پانی کناروں سے اچھل پڑا, اور اس دن کے بعد آج تک وہ پانی بند نہیں ہوا. یہ وہ یعنی کہ جب آپ رب کے ہو جاتے ہیں, رب کو مان لیتے ہیں, پھر اللہ بھی آپ کی ساری بدعائیں قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ سمینہ موجود ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا ہے؟ میرے 2 کوشچن تھے. مجھے پہلے کوشچن کا جواب تو مل گیا کہ دعاؤں کی قبولیت میرے کون سی رحمت اللہ سے مانگی جا سکتے ہیں. تو دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم اسی طرح اللہ کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ہمیں جو رستے میں آ کے ہمیں تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تو تسبیحاں ہیں, یہ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں بدلا, تو کیا لوگوں کے کہنے سے ہم لوگوں کو گارنٹی ملتی ہے کہ کوئی انسان بدل گیا یا نہیں؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اور دوسرا میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر کسی کی جس طرح آپ کے انسانوں کے رویہ آپ کو پتہ چل جائیں, نیگیٹو وائبس آپ کو پتہ چل جائے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے, یہ بھی کوئی آزمائش ہوتی ہے لوگوں کے رویوں کا آپ کے طرف؟ میری بیٹی نے 2 سوال کیے. جب میں نے بیٹا تسبیح کی نا شروع, تو میں تسبیح بہت زیادہ کرتا تھا. میں لکڑی کی تسبیح موٹے دانوں والی رکھتا تھا, لوگ مجھے پوچھتے تھے, تو میں کہتا تھا کہ اگر میری یہ تسبیح آپ کو چبھتی ہے, یہ بار بار سوال کرتے ہیں, میں دیکھیں مجھے کیا اس پہ عرض ہے کہ میری برائی اگر میں کوئی غیر شرعی کوئی فلم دیکھتا ہوں, میں شیو کرتا ہوں, کوئی اور غلط کام کرتا ہوں, تو وہاں پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یا کہ میں ایسی کوئی میوزک سنتا ہوں, گانے سنتا ہوں, کسی کو ڈانٹتا ہوں, لڑتا ہوں, کوئی آپ کو اعتراض نہیں ہے. جب میں تسبیح پڑھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کی حاوی کرتا ہوں, تو آپ کا اعتراض ہونا شروع ہوتا ہے. بیٹا یہ کوئی بات نہیں ہے, تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, آپ کو بات کرتا ہے بار بار, شیطان آپ کو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہ کر, یہ نہ کر, وہ دور کرنے کی باتیں ہیں. اس سے ہم نے نہیں ڈرنا کہ وہ کون کیا کہہ رہا ہے. کون اگر آپ تسبیح کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, ریاضت کر رہے ہیں, مجاہدہ کر رہے ہیں, خدا کے عشق میں مبتلا ہو رہے ہیں, یہ تو اچھا سائن ہے. اور دوسری بات ہے کوئی جلتا جلے, نیکی سے اگر کوئی جلتا ہے تو آپ بالکل پرواہ نہ کریں. ہاں آپ دکھانے کے لیے نہ ہی بات کریں کہ اب میں تکبر میں اگر عمرہ کر رہا ہوں, میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, میں حج دے رہا ہوں, میں چیٹی کر رہا ہوں, میں سخاوت کر رہا ہوں, اور لوگ میری واہ واہ کریں, میری بلے بلے کریں, یہ ریا میں آ جاتا ہے. یہ اصل خالص بات نہیں ہے. آپ رب کو راضی کرنے کے لیے, رب کی اطاعت کرنے کے لیے اگر آپ ذکر اذکار کرتے قبول کرتے تو وہ ٹھیک ہے. دوسری بڑی کچھ بندے آپ کو اعتراض کرتے ہیں, شکوے کرتے ہیں, یہ تم کی نیکی کا خم میں لگ جائیے. آپ سنیں ہی نہ, ادھر سے سنیں, ادھر سے باہر نکال دیں, اس کو دھیان ہی نہ دیں کون کیا کہہ رہا ہے. آپ نے رب کی طرف. دوسری بات یہ بیٹا, جب ہم تسبیح کرتے ہیں, جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں, جب اللہ کی طرف بڑھتے ہیں, تو شیطان وسوسہ تو ڈالے گا آ کے. وہ شیطان کہتا ہے کہ اللہ میاں مجھے اجازت دے, میں انسان کو ہر اینگل سے, ہر زاویے سے, ہر طرف سے میں اس کو گھیر کے تجھ سے دور کروں گا, دیا سے دور کروں گا, اس کو برائی کی طرف لے کے جاؤں گا. جب آپ کہتے ہیں نا غصہ رہا میں,
ایک صحابی کو کسی نے کہا کہ آپ نا صدقہ خیرات کریں، تو انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں، تو آقا کریم نے فرمایا غصے کو پینا شروع کر دو، غصہ نہ کرو آج سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد میں غصہ نہیں کروں گا۔ یقین کریں جب آپ اس نیت کے ساتھ میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے فراڈ نہیں کرنا، میں نے جھوٹ نہیں کرنا، اور آپ کے دل میں خدا کا خوف ہو، تو آپ کی نیکی شروع ہوگی ہے۔ اگر آپ طوطا بن گئے ہیں، مشین بن گئے ہیں، کمپیوٹر کی طرح ٹٹر پڑی جا رہے ہیں، آپ کے اندر تکبر بھی ہے، نفرت بھی ہے، دوغلا پن بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، لوٹ ماری بھی، تو پھر تسبیح ذکر کا آپ کام نہیں کرے گی۔ پہلے آپ نے تزکیہ نفس مین اپنے اندر کو صاف کرنا ہے، پھر جب آپ تسبیح ذکر اذکار کریں گے وہ قبول بھی ہوگی اور اللہ کے قرب میں بھی آپ رنگے جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، عثمان ہے لاہور سے۔ السلام علیکم، میرا نا سر سے سوال ہے کہ جب انسان سال نہ گر گرا کر دعائیں مانگے اور بظاہر قبول نہ ہو رہی تو بندہ مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے، تو رہنمائی فرمائیں کہ قبولیت دعا میں یہ تخیر کی الہی حکمتیں کیا ہیں، اور ہماری کون سی ایسی غلطیاں یا گناہ ہوتی ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ تو اس حوالے سے کوئی اعمال صالحہ یا وظائف یا اسم اعظم بتا دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھوڑی طور پر متوجہ ہو، اور میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کے قرب اور نبی اسلام کی محبت کی دعا کرتا ہوں، اگر مجھے لگتا ہے یہ قبول نہیں ہو رہی تو جس کی وجہ سے میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہوں، تو رہنمائی کر دی۔ میرے اس بیٹے نے 3-4 سوال کیے ہیں، 3-4 اینگل۔ ایک تو ہم دعاؤں کے قبول بتا چکے ہیں بیٹا، ایک طریقہ سیم چیز متبادل بعد میں وہ بتا چکے ہیں، پھر دوسری چیز بتا چکے ہیں۔ جو بچے نے خاص سوال کیا، میں جب اس روحانی سفر میں بیٹھا ہے نا، میں اپنا اکثر شیئر کیوں کرتا ہوں، جب میں شیئر کرتا ہوں خدا کی قسم، اس میں تشہیر یا اپنی نمائش نہیں ہوتی کہ میں نمائش کر رہا ہوں، صرف موٹیویشن ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ راستہ اپنایا تھا تو آپ بھی اپنائیں، اور انشاءاللہ آپ کہیں نہ کہیں رب کے نیک بندوں کی لسٹ پہ آخر پہ آ جائیں گے۔ کرنا کیا، جب آپ ذکر اذکار تسبیح کرتے ہیں نا، تو رب سے پہلے دن آپ نے کہنا اللہ میاں میں جھوٹا، میں فراڈی، میں گناہ گار، میں کمزور، میں سیاہ کار، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے۔ ڈیلی کہنا اللہ سے اللہ میاں میں گناہ گار ہوں، کمزور ہوں، میرے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن تو کن فیکون کا مالک ہے، تو بادشاہ، تو میری رگ رگ سے واقف ہے، میرے اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے۔ اس کی چلاکی ہم کیا کر رہے ہیں کہ روزے محشر اللہ سے کہیں گے اللہ میاں میں تو روز تجھے کہتا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، کمزور ہوں، میرے سے نہیں ہو رہا، تو میری مدد کر۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا، ہم جب تسبیح کرتے تو ہم پہلے دن سے کوشش کرتے کہ ہم نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی ہے تو ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے سپر مین کا روپ اختیار کر گئے، جو ہم کہہ رہے ہیں ویسا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بھئی تسبیح اگر آپ کرتے ہیں نا مشاہدات کے لیے، خوابوں کے لیے، کرشموں کے لیے، معجزات کے لیے، کرامات کے لیے، اور فوری اگر ہم مانگنا شروع کر دیں تو یہ کہیں نہ کہیں ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہم نے تسبیح جب شروع کرنی ہے، ذکر اذکار شروع کرنے ہیں، وظائف شروع کرنے ہیں، اس کے لیے میں نے ایک بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے کہ وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے۔ میں نے 20 منٹ پہ لیکچر بھی دیا ہوا ہے، میرے چینل پہ پڑھا ہوا کہ وظیفے کیسے اثر کرتے ہیں۔ تو تسبیح جب ذکر اذکار ہم کرتے ہیں تو ہم نے نہ مشاہدے کے چکر میں، نہ خواب کے چکر میں، نہ کوئی کرشمہ، نہ کوئی سپرمین دائیں بائیں، ہم نے کہنا کہ اللہ میاں میں تسبیح کر رہا ہوں تو جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے۔ کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فقیر اور نارمل بندہ، فقیر آگے کیوں نکل جاتا ہے، درویش آگے کیوں نکلتا ہے؟ درویش کہتا ہے اللہ میاں جی تم نے دکھ دیتے نے پھیر ہی رہی تھے۔ جب تک آپ تسلیم و رضا میں نہیں ڈھلتے، جب تک رب کی رضا میں نہیں ڈھلتے، اس وقت تک آپ اللہ کے نیک بندوں میں شامل نہیں ہوتے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ تسلیم و رضا میں چلے جائیں، آپ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، تو رب کی جو چیزیں آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہیں نا، ان پہ بھی صابر ہو جائیں۔ جو چیزیں آپ کو مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہا اللہ، آپ کی کوئی بات نہیں، اللہ کے اس میں حکمت ہوگی، دنائی ہوگی۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ آپ کے اندر فرسٹریشن، ڈپریشن، انگزائٹی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا آپ صابرین میں شامل ہو۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع صابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ لہٰذا جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، مشاہدات کے چکر میں، خوابوں کے چکر میں، کرشموں کے چکر میں، کرامات کے چکر میں، معجزوں کے چکر میں اگر پڑھتے ہیں تو پھر ہماری عبادت متاثر ہوتی ہے۔ شیطان ہمیں روز ٹوکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی، ہم نے تسبیحات ذکر اذکار کرتے رہنا ہے، اور رب کی وہ چیزیں جو ہماری پسندیدہ نہیں ہیں ان پہ بھی جب راضی باللہ ہوں گے تو پھر وہ چیزیں بھی حرکت میں آ جائیں گی کہ جو آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو دینا شروع کر دے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، فاروق عباسی ہے مری سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا؟ صاحب سے سوال ہے کہ جتنے بھی وظیفے بتائے ہیں وہ بھی کیے ہیں، ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں، کوئی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی آخری وظیفہ بتائیں جو کریں تو سارا ٹھیک ہو جائے۔ بڑا اچھا، ہمارے تو میں مختلف جو میرے دوست صاحب ہیں بہت سارے جب ذکر اذکار کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، میرے چینل پہ بھی دائیں بائیں، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کام ہو رہے ہیں، الحمدللہ کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے جن کی نہیں کام ہوئے، تو میں ان کو بہت سارے وظائف تو کر چکے ہوں، لیکن استغفر اللہ بھی کرتے ہوں گے، درود پاک بھی کرتے ہوں گے، اور پھر ساتھ میں یا حی یا قیوم جلالہ والی کرام بھی، تیسرا کلمہ بھی ہے۔ اب میں ایک نیا اس میں کروں گا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو جو میں ہر وقت کھوج میں رہتا ہوں کہ بیٹا کون سی نئی چیز ایڈ کی جائے جس سے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ تو میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا تھا جن لوگوں کو
انہوں نے جو تھک گئے تھے 70-80% لوگ تو کام ہو گیا, کسی کو نوکری مل گئی, جاب مل گئی, اولاد ہو گئی, پیسے ہو گئے, شادی ہوگی, لیکن وہ لوگ جن کی ذکر اذکار تسبیحات کی ہیں اپنا محاسبہ کریں, جو ہم نے پیچھے باتیں کی ہیں, اپنا سینے کو پاک کریں نفرت سے, بغض سے اور تکبر سے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ جو توبہ ہے نا اس کی جو آخری دعایات ہیں لقد جاکم رسول فی انفسکم, وہاں سے شروع کرنی ہے اور آخر تو عرش العظیم تک جانی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جلال میں ہے اس میں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو عرش عظیم کا مالک ہے, تو بادشاہ ہے پوری کائنات کا. سورہ توبہ کی آخری دعایات لقد جاکم سے شروع ہوں گی, آخر تک جائیں گی. 128 سے 129 ہے شاید غالباً, 128 نمبر ہے, 129 ہے. یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 10 بار, ہر نماز کے بعد 10 بار اپنے ذکر اذکار وظائف میں شامل کر لیں, استغفر اللہ شامل کریں, درود پاک شامل کریں, تو یقیناً آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی, آپ کی رکاوٹیں دور ہوں گی, اور جو آپ رب سے مانگ رہے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ آپ کو دینا شروع کر دیں گے. سر کیا بے صبری اور بار بار شکوہ کرنا قبولیت میں رکاوٹ بنتا؟ بالکل. اگر آپ نے دعا شروع کی, آپ نے وظیفہ شروع کیا اور اللہ کو تانے مارنے شروع کر دیے کہ اللہ میں, پھر جو ہم یہ بھول جاتے ہیں ہماری زندگی میں صبر نہیں ہے, شکر نہیں ہے, الحمدللہ نہیں ہے. جب ہماری زندگی میں آ جائے نا الحمدللہ, جب ہماری زندگی میں آ جائے استغفر اللہ, جب ہمارے لیے میں آ جائے سبحان اللہ, یہ چیزیں جب ہماری زندگی میں آ جائیں تو پھر ہمارے اندر تشکر آ جاتا ہے, طمانینت آ جاتی ہے, سکون آ جاتی ہے, برکت آ جاتی ہے. ہم فطری طور پہ انسان بے صبر ہے نا, فطری طور پہ انسان بے صبر ہے. یعنی کہ رب کی عبادت وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ رب نے تمہیں انسان بنایا ہے, رب نے تمہیں سارے عذاب پورے دیے ہیں, تمہاری زبان, تمہاری آنکھ, تمہارے ہاتھ, ہر چیز دی ہے. وہ اس لیے کر رہا کہ ربا بنوایا چاہیے ہے. یعنی کہ رب کو ہم نے پھر اللہ تعالیٰ, میں وہ جو ترجمہ پڑھا تھا اور میں قرآن آیت پڑھی تھی, میں تو لرز گیا تھا, ابھی تک میرے دماغ پہ نقش ہے وہ آیت. اللہ کی ذات فرماتی ہے جب تم بار بار مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری وہ مصیبت ٹال کے تمہاری دعا سن لیتا ہوں, تو بعد میں تم ایسے بن جاتے ہو جیسے مجھے جانتے ہی نہیں. یعنی کہ اللہ سے دعا کی, اللہ نے دعا سن لی, اور وظیفہ, چلہ, تسبیح, جب تک شادی, جب تک بیٹا, جب تک نوکری, جب تک کاروبار, جیسے کام وہ چھوڑ دیا. یہ غلطی ہم کرتے ہیں. ہمیں جب ہم نے سارا کچھ کر لیا اس کے بعد شکرانے کے طور پہ بعد میں بھی ذکر اذکار دعا جاری اور ساری رکھنی چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ بعد میں ہمارے ساتھ اسی طرح مہربان قائم و دائم رہے. دعائیں اللہ سنتا ہے, لیکن ہمیں اللہ کے مزاج کو سمجھنا چاہیے, صبر کو اور بد دعاؤں سے بچتے رہنا چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانیاں جاری اور ساری رکھے. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کو. اور اسی کے ساتھ مجھے اور پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب کو آپ لوگ اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ پروگرام درویش کی دنیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.